عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات، 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا، اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دیں، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا
محبوب بنا لے گا تو اور کیا چاہیے. داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے. اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک. بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں. اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کریں قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیے اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا. میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں. پورا باب باندھا ہے داتا صاحب نے. فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا، اور کیا بات ہے. کئی دفعہ میں نے کشف المحجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر، انداز دیکھے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے.
اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی. اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار. اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے, انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے. وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا. یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. 5ویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں. اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا, پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائیں. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگیں, لوگوں سے مانگتے پھرنا, دنیا داروں سے سوال کرنا. اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی. یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ, پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا. داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے, ادھر آ میں دوں. اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں.
تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتا چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المحجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔ اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا، یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں نہیں ہے، راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نا اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، تو جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے، سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے، ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھبتیاں کسنے لگے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں، کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں،
मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे। तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह, ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना, इन्हें हमेशा हंसता ही रखना। अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया। दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे। कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी, बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्करों से निकलें। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? हाँ, फरमाने लगे अपने दिल से पूछ, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं, और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है। फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला, कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा। एक हदीस पाक ना पढ़ दूं, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है पर दाता साहब ने भी लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी। जन्नत में कसरत, भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज बड़े हैं पर रह हमेशा पीछे जाते हैं। वो जो सादे हैं, जो चक्रों में नहीं पड़ते। अब यकीन करें अब तो ना लोगों से मिलके कई दफ़ा घुटन होने लगती है, बाज़ लोगों से मुलाकात कर तबीयत लगती नहीं ज़्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियाँ गाड़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग। ये वो बात में वज़न नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज़ लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करे, कभी फिर भी कभी आए, कभी फिर मिले। तो मुआशरे को हुसन दें, मुआशरे के अंदर कोफ्त ना पैदा करें। बात चूंकि वक्त थोड़ा रह गया, दाता अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह तुझसे राजी होगा। आपने दलील के तौर पे बनी इसराइल का एक वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो पहाड़ की चोटी पे इबादत करता था। लोग ऊपर चढ़ के मिलने के लिए आते थे। रास्ते में एक ढलान थी, लोग उस पर चढ़ते तो पांव फिसल जाते, बहुत सारे लोग गिर जाते। एक दिन वो शख्स कहने लगा अल्लाह अगर तू इसे ना बनाता तो क्या होता, ऐसे बेकार बना दी, रब नाराज हो गया। उस वक़्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई से कहो तो मेरी तख्लीक पे एतराज़ करता है, जा मैंने तेरा नाम वलियों की सफ से काट के नाफरमानों की सफ में लिख दिया। वो नबी उस उम्मत के अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके उसे कहा कि रब करीम ने तेरा नाम काट के ना वलियों की लिस्ट से नाफरमानों की लिस्ट में लिखा है। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने खुद लिखा है? कहा हाँ। वो सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगंबर फरमाने लगे ये क्या कर रहे हो? अर्ज की हुजूर आपने कहा है ना अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मैं कहाँ और मेरा रब कहाँ? उसने मेरा नाम लिया है। हुजूर मैं तो अपने आप को किसी खाते में नहीं समझता था। अच्छा, अगर मालिक ने अब मुझे नाफरमान फरमा दिया है और मेरी गलती से फरमाया है, दोज़ख में तो मैं जाऊंगा। हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, आपके जरिए की इल्तिजा है मालिक के हुजूर, रब करीम से अर्ज कीजिएगा कि अब मुझे दोज़ख में तो फेंकना ही है, तो मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं अकेला जहन्नुम में आ जाऊं,
میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے. میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے, کوئی جلے نہ, کوئی دوزخ میں جلے نہ. مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو, میں اکیلا جلوں گا. عرض کرے رب کی بارگاہ میں, وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے, وہی آئی, اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں. جا, میں نے تجھے معاف بھی کیا, تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا, اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر, کسی کو نفع دینے کی کوشش کر, کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے, کسی کو تسلی دے, کسی سے محبت کر, کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر. رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا. سالوں بیت گئے, میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش. کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے, لیکن یہاں مزار ہے ان کا. 1000 سال بیت گئے, 1000 سال. وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا, انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں, تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب, میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے. جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری, ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے. یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمات کی, کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے, کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے. ایک مسجد بنائی ساری زندگی. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. طالب علمی کا زمانہ تھا. میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں, آج حاضری دے, یہ پتہ تو کریں. اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے, عصر کی نماز تھی. داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن, دیکھا کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے. میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں, تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا, جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا. کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ. اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو, کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں, برا کہتے ہیں, مارتے ہیں. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا, پلٹ کے, اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے. غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھ لیا ہے. اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے, جو کرنا ہے وہ کرے, بات ختم ہو گئی. اب طے جو کر لیا ہے, اب تیرے ہو جو گئے, اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں. اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں. داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے, جب تکلیف ہوتی ہے. تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں. مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں, وہاں مجھے تلاش کرو, میں وہاں ملوں گا. جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں, جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ, پھر مزہ کتنا آتا ہے, پھر لطف کتنا آتا ہے. آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے اندر کی
اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے، رسول کتنی. ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں برتا حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے. اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا. اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے. اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا، اپنی چھڑی زمین پر پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. تو نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے. آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. اور پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو کچھ جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا. تو سورہ اعراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں. بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے لیے کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے ہیں. میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے. حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے. حضور ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، جانے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے. حاضر ہیں اور حاضر، بولیے حاضر ہیں اور حاضر. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی جناب موسیٰ کی قوم کہ حضرت موسیٰ پھر بھی دین حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹے. یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ملامت کی پرواہ، کس صوفی کو برا نہیں کہا گیا. آپ صوفیاء کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر فتوے ہیں، کسی پر کوئی ہے اور کسی پر کوئی ہے. آپ علماء، سب علماء کو نکال کے دیکھ لیں، کسی پر لوگوں نے کوئی چارج شیٹ لگا دی ہے، کسی پر کوئی فتویٰ دے دیا ہے، کسی پر کوئی بات کر دی. لوگ، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مشائخ پر الزام لگاتے ہیں، برے الزامات معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعض لوگوں پر فتوے دیے تھے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات کرنا. اعلیٰ حضرت نے 4 بڑے لوگ تھے جن کو لوگ بڑا جانتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے. لیکن سب زور لوگوں نے اس بات پہ لگا دیا کہ وہ شدت پسند تھے، ملامت کی، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جانے کیا کیا کہا.
ان کی اس ایک بات کو لے کر جو کہ عین حق تھی لوگوں نے شدت پسند کہا، اور جو فاضل بریلوی نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں، جو انہوں نے رسول اللہ کے ترانے لوگوں کو یاد کرائے، جو انہوں نے ہر عنوان پر قلم اٹھایا، لوگ ان کی خدمات کو بھول گئے۔ یاد رکھو، تنقید کی اینک لگا کے دیکھو گے تو ساری دنیا غلط ہی نظر آئے گی، اور محبت کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ نے کائنات میں بڑا حسن رکھا ہوا ہے۔ رب کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی بندہ نواز ہے۔ میرے معین علیہ السلام کے غلاموں میں جتنے لوگ بھی تھے، ان سب کے یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو معنی بندہ تھا، ذو وجہین تھا، 2 منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے، اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید، بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو 2-4 ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو
نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی عرض نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں۔ پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں۔ ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر، دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے ہیں، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا، امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی۔ جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا۔ پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے۔ لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر، حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات، اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا،
قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی۔ امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے۔ ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو۔ کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی، حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں۔ کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے، یہ مجھے بڑا مارتے ہیں، پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا، یہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، تو اچھے کام کے لیے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا، نا 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 نا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، کا ضمیر مطمئن ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہیں؟ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ ہے۔ اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں، اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازہ رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی، نبی پاک کا قرب بڑھتا، اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو سنو، زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو، اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں، اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں، کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں، روزے رکھے ہیں، ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا، ہم بھی گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ بار بار بلائیں، لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہماری نظر میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا، لیکن ہمیں اس پر کوئی مان، کوئی تکبر، ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت ماپ پہ بھروسہ ہے، نہ تیگو تیر پہ تکیے، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اب لوگ خشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خشک سی نماز، اور بس جی بس نماز روزہ سیدھا کرو، یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے، ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے، حالانکہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے ایم پی اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، ایم این اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، یار 15-20 وسیلہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ امیر لوگوں سے سلام دعا رکھی ہوئی ہے، کس لیے؟ روز دعوتیں پکتی ہیں ہوٹلوں میں، یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے۔ مزارات پہ جانا، اولیاء کی بارگاہ میں جانا، رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، نبی پاک پہ درود پڑھنا، دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے، ہمیں کس چیز کی حاجت ہے، دعوت پہ بلانا ہے تو کس کس کو چھانٹی کر کے بلانا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے،
جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور عقیقے کے کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتا ہوتا ہے اس کو رہنے دو، اس کو آنے دو، اس کو مس کر دو، اس کے بغیر گزارا نہیں. ان وسیلوں کا سارا پتا ہے. اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتویٰ پوچھنے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں. ادھر ادھر نہ جا. یاد رکھ، بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا. بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا، ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا. یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ لذت ہے، یہ حسن ہے، یہ سرمایہ ہے. کسی جگہ اس میں کوتاہی نہ کر لینا. ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے. یاد رکھنا، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں. اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے اعمال کا وسیلہ دینا 100% جائز ہے. اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی. ادھر سنو، ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا. اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا. یہ سمجھ لیں، اللہ مجبور ہے. ایک مجبور ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کرے تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو. اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا. کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو. بھائی دنیا داری کا، چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا. کیوں جی؟ وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار. فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا. کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے. دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی. اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے. بس یہ سمجھ لے بات. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے. پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس. حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس. کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس. کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ ہے مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم میں فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں قاسم ہوں. واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے. میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے. انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے۔ اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، اب دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے۔ کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہیں ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے، عامل تھے۔ حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، حالات بڑے دگرگوں ہیں، پریشانی ہے۔ لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے، اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، قلت آ گئی، قحط آ گیا، بارش شدید ہے، صحابہ پریشان ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے، پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا، کوئی بات نہیں کی، جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے۔ حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی، اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فتسکینا ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور۔ اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے۔ اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس۔ اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی۔ حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہے، اختلاف شک کی شک ہے، پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے،
सीधा सीधा नेक अमल करो। ओ मेरे भाई, मैंने कहा कि अल्लाह किसी वसीले का मोहताज। मुस्लिम से एक और बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाजल होती, वो है कि जब रब आपको दे ना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही है। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, क्यों? कहने लगा, बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा, यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा, यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा, तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे? तो उसने कहा, छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया, जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आए, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाए, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना, मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाई इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़ेदा की काम मोहम्मद ना सजाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा, तीनों ने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है,
मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है जाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीजा है, माँ इतना मारा उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी माज़अल्लाह, परेशानी गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बेनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे लातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं, जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूं कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूं तो ये वाली रवायत खोल लेता हूं, मजा देती है। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है, और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े, अगर अल्लाह की मदद नसीब हो। ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है।
اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کرے رب کی جانب کرے، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے میں رول دی میں رول گئیاں۔ کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کہ یہودی سے گھوڑا خرید لیا، حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی، یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی
تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے؟ جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے؟ تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دیں، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں، فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ اس کی شرط پوری ہو گئی، حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگو جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا اندیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے؟ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے،
اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں بھار آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھ آؤں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے۔ یہ باطنی کیفیات میری ہیں۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ سچے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے، حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں۔ دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں۔ حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نا سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں،
مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں چار چاند لگا دیتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مان لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے، اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے میں، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہے مجھ تر تیر تو نکلنا ادھر، اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے، ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے، وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا، وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ نور حق کے حضور اپنے سارے قصور، نور حق کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا، میں مدینے چلا، بخشوانے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر،
اور رحمت صدا میں مدینے چلا، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ وہ احد کی جمی جس کے اندر مکی، وہ احد کی جمی جس کے اندر مکی، میرے ہمجا پیا میں مدینے چلا، میرے ہمجا پیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ وہ بکی کی جمی جس کے اندر مکی، وہ بکی کی جمی جس کے اندر مکی، میرے مدنی جیا میں مدینے چلا، میرے مدنی جیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ سبز گنبد پر جب پڑے گی نظر، سبز گنبد پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ منبر نور پر جب اٹھے گی نظر، منبر نور پر جب اٹھے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ ان کا غم چشم تر اور سوجے جگر، ان کا غم چشم تر اور سوجے جگر، اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا، اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ درد الفت ملے جو کو بڑھنے لگے، درد الفت ملے جو کو بڑھنے لگے، جب چلے قافلہ میں مدینے چلا، جب چلے قافلہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ میرے آقا قدر ہوگا پیسے نظر، میرے آقا قدر ہوگا پیسے نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ سبز گنبد کا نور جنگ کر دے گا دور، سبز گنبد کا نور جنگ کر دے گا دور، پائے گا دل جلا میں مدینے چلا۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے۔
وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے. امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے. بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے. وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے. تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی. ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے. یہ ایک مزاج ہے. عام آدمی، چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے. لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے. آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی. تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ. بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح، میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ابو ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. کہا حضور نیچے. فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں. میں تڑپتا رہا. مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے.
یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا۔ ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص بارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا سیاںا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں ہی مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ رب فرماتا ہے جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے ہم اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو خرچ کرے، نہیں دیتی تو نہ کرے۔ شریعت اسلامیہ نفلی صدقات کے معاملے میں انسان کو مجبور نہیں کرتی۔ اسی طرح محبت کا معاملہ ہے، خدمت کا معاملہ ہے، لیکن صحابہ بعض وہ کام بھی کرتے تھے جو شرعی طور پر ان پر ضروری نہیں تھے، اور جب کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ محبت مجبور کرتی تھی، پیار مجبور کرتا تھا۔ طبرانی میں موجود ہے،
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کریں۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے، محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیش بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میرے تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا۔ وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو جس کو حضور سے پیار ہوگا نا، اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا، اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولاد رسول سے بھی محبت ہے۔
اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امت رسول سے بھی محبت ہے۔ میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن 2 مہینے ہونے کو ہیں، سیلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں، سڑکوں میں۔ 4 دن خبریں زیادہ تھیں اخبارات میں، تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا، کیونکہ اب خبریں مدھم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیعتیں بھی مدھم ہو گئی ہیں۔ ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، وائرل کیا چیز ہے، اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، بڑے سفر کرتا ہوں روز، تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آتی، گھر ہی جانے دو، گھر ہی بندہ آرام سے سکون سے سو سکتا ہے۔ کسی کا بڑا بہترین گھر بھی ہو تو جب کسی کے گھر نیند نہیں آتی، بچے نہیں سوتے، اپنے گھر جانا ہے، تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھونپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے، خیموں میں بیٹھے۔ لیکن کیا کریں، اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں، سب حکومت میں، کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کی کہیں ہے۔ چاہیے تھا نا یہ سارے وسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے۔ ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے۔ میلاد شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہو نا، کوشش کریں غرباء کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ اور دیکھو حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے، تو پھر ہمیں حضور کی شریعت سے بھی پیار ہونا چاہیے نا۔ ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو۔ اگر کل 10ویں 40ویں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح ولیمے اور عقیقے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے، وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو رخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا، اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے، یہاں سے نا خوشبوئیں پھیلی ہیں پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کی، یہاں سے لوگوں نے فیض پایا ہے۔ اور سنگیو، یہاں آ کے وقت گزارنے والے محبوب الہی بن جایا کرتے۔ آپ محسوس کریں کہ یہ دھرتی کتنی کو زرخیز ہوگی، یا رنگ کتنا کو بڑا ہوگا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ نظام صاحب کے ساتھ ایک خط ہے، جب انہوں نے کہا نا حضور ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے، تڑپتا ہوں، تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ نظام، فرید کا دل تجھ سے زیادہ تجھے ملنے کو کرتا ہے، لیکن اگر میں چل کے تیرے پاس آؤں گا تو یہاں دینی خدمت کا نقصان ہوگا، اور اگر تو چل کے آئے گا تو جو ڈیوٹیاں تو کر رہا ہے وہاں دینی معاملات کا نقصان ہوگا۔ فرمانے لگے تو وہاں بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کی نوکری کر، میں یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں، اللہ جنت میں دونوں کی ملاقات کرا دے گا۔ آپ خصوصیات دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نظریات کیا ہیں؟ وہ لوگ قائل ہیں خدمات کے،